تخلیق آدم کے مختلف مراحل۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا، یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ ترجمہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ طِينٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور ارشاد فرمایا، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ ترجمہ، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، انا خلقناہم من طین لازب۔ ترجمہ، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا، خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ سورہ انعام آیت نمبر 2، سورہ اعراف آیت نمبر 11 اور 189 سورہ حج آیت نمبر 5، سورہ روم آیت نمبر 20، سورہ سجدہ آیت نمبر 7، سورہ فاطر آیت نمبر 11، سورہ صافات آیت نمبر 11 اور سورہ مومن آیت نمبر 67 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز احادیث و روایات اور اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد کے احوال کا ذکر موجود ہے، جس کا نیچے تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔